محترم بزرگوں اور بھائیوں، کچھ مسائل کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے کہ چونکہ کل سے قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ تو یاد رکھے، قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور یہ مال چاہے سونا ہو یا چاہے چاندی ہو، یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات ہو۔ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ تو یہ واضح رہے کہ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہی ہوتی ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر ہی واجب ہوتی ہے، مگر دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ نصاب پر سال گزر گیا ہو، مال کے اوپر سال گزر گیا ہو۔ جب تک سال پورا نہیں ہوگا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، جبکہ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوگی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے قربانی اور زکوٰۃ کے درمیان کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب بڑھنے والا ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں سونا، چاندی، نقد روپے ہے، اسی طریقے سے مال تجارت ہے، اور چرنے والے جانور ہے، یہ مال نامی کہلاتے ہیں، یعنی بڑھنے والا مال ہے۔ اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نصاب کے برابر ہو اور اس پر بھی سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر قربانی کے لیے مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنی زمین کا غلہ اس کی ضرورت سے زائد ہے اور تو اس پر قربانی واجب ہے، چونکہ یہ غلہ مال نامی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے سال بھر پڑا رہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔ اور چونکہ آج کل ایک عام رواج چل چکا ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں اپنے گھر میں تو ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں۔ اس سال شوہر نے اپنی نیت کر لی، اگلے سال شوہر نے اپنی بیوی کی نیت کر لی، اس سے اگلے سال اپنے دادا اگر ساتھ میں ہے تو ان کی نیت کر لی، اس سے اگلے سال بیٹے کی نیت کر لی، اس کے اگلے سال بیٹی کی نیت کر لی، یعنی اس طرح نیت بدلتے رہتے ہیں۔ تو دیکھو، کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں یہ اگر، اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے، ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی، تو اس کے ذمے وجوب باقی رہ جائے گا، دوسروں کے نام سے کرنے سے خود اس کا واجب ادا نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورتوں کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔ شرط یہ ہے اس کے لیے کہ اس کے پاس ذاتی زیورات ہوں، یا اتنا مال یا جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی 10 اولاد ہے اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کرے۔ اور اگر بیوی صاحب حیثیت ہے، بیوی کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔